الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال تعالى في مقام آخر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں توکل علی اللہ کے بارے میں چند احادیث بیان کی گئی تھی. اور امید ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آخر میں ایک حدیث بیان کی گئی جس کو میں یہاں دوبارہ دہراؤں گا تاکہ موضوع صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کی تعلیم دیتے ہوئے بتایا تھا کہ لوگوں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العزت پر اس طرح توکل کرو گے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، جیسے واقعی توکل کرنا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ لرزقکم، اللہ رب العزت تمہیں رزق مہیا کریں گے. کما یرزق الطیر، بالکل ایسے جیسا کہ پرندوں کو دیتے ہیں. تغدو خماسن، صبح سویرے جب پرندے گھروں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی ناشتہ واشتہ کر کے نہیں جاتے. وتروح بطوانا، لیکن جب لوٹتے ہیں وہ تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کی تعلیم دی جن پر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. پہلے کہ اس حدیث میں رزق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. اردو زبان میں دراصل رزق جب لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے، کھانا. لیکن عربی زبان میں یا قرآن میں اور حدیث کے اندر جب رزق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب کھانا نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت. بھائی اس میں گھر بھی ہوتا ہے، یہ بھی رزق ہے اللہ کا، بار بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں. ہر نعمت، جو نعمتیں آپ کے دماغ میں ابھی آ رہی ہیں وہ ساری نعمتیں رزق کہلاتی ہیں. تو اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں کہ میں رزق دیتا ہوں، بس ایک بات کہہ دیتے ہیں، اب اس میں ساری باتیں ہوتی ہیں خود بخود. اور اردو میں دراصل ہم نے روزی روٹی رزق کو سنتے سنتے ایک ہی سوچ لے لی کہ رزق سے مطلب صرف کھانا ہوتا ہے. تو رزق کا مطلب کھانا بھی ہوتا ہے اور ہر نعمت اللہ کی رزق ہی ہوتی ہے. اب سنیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا واقعی حق ہے تو تم دیکھنا اللہ رب العزت ایسے تمہیں رزق مہیا فرمائیں گے جیسا کہ پرندوں کو رزق مہیا فرماتے ہیں. وہ خالی پیٹ جاتے ہیں، گھر بار میں جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اسی بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا، لوگوں اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان رکھو. اگر تم مومن ہو تو تم اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت تمہیں کون کون سی نعمتیں عطا فرماتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جو دی ہے وہ پرندوں کی دی ہے. کہتے ہیں علوم نبوت دلیل نبوت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں جو جو مثالیں اور علم دیا کرتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ یہ عام انسان دے ہی نہیں سکتا. اتنی چھوٹی سی بات کر کے اتنی ساری زندگی کے مسائل کو، ہر چیز کو اسی ایک بات کے اندر سمو دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو علوم نبوت دلیل نبوت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ نے پرندوں کی مثال دیکھ کر مسلمانوں کو کئی باتیں سوچنے پر مجبور کیا کہ ہر چیز کو یہودی سوچ کے مطابق نہ سوچا کرو، بلکہ اللہ پر توکل اور اعتماد کا رشتہ بھی قائم رکھا کرو. اب مجھے بتائیں کہ پرندے پہلے شادی کرتے ہیں یا پہلے گھر بناتے ہیں؟ اور سوچتے ہیں کہ جب تک ایک الگ سے نیا گھر نہیں بنا لیں اور جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں، جب تک ہمارا مستقبل محفوظ نہ ہو جائے، ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا ہمارے، اور جب تک ہم اتنا نہ کمانے لگ جائیں کہ جب ہم اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے پرورش کر سکیں، اس وقت تک شادی نہیں کرنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پرندوں کی طرح توکل تو کرو، اپنے وقت پر تم شادی کرو. تم نے اللہ پر توکل کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر دیا، اللہ تمہیں گھر بھی دے گا، روزی بھی دے گا، اولاد کو بھی کھلائے گا، تمہیں بھی کھلائے گا. تم ایسے خام خواہ کے پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوا کرو. اور میں آپ کو جو آج بتانا چاہتا ہوں وہ یہی باتیں ہیں کہ کہاں اللہ پر ایمان اور کہاں توکل ہمارے معاشرے میں تھا. ہمارے آباء و اجداد اسی کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے کہ بس ٹائم پر شادی کر دو جی. کوئی کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ وہ بھوکے مرے ہوں. اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی وقت کے اوپر ہی سبکدوش ہو جایا کرتے تھے. ان کے سامنے کہ جی اولاد ہوگی تو کیا ہو جائے گا، کون کھلائے گا، تو بھائی تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ یہ جو سوچ ہے نا کہ کون کھلائے گا، یہ سوچ یہودیوں نے ڈالی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچیں گے یا آپ مجھ سے پوچھیں گے یا پوچھ بھی سکتے ہیں، بلکہ پوچھ بھی لیا کریں نماز کے بعد کہ یہ کہاں کی بات کہاں ڈال رہے ہو؟ اللہ پر توکل، پرندوں کی مثال، پرندوں سے بھائی ان کے بچے اور شادیاں، اور آپ نے قصہ چھیڑ دیا کہ یہودیوں نے یہ بات ڈال دی دماغ کے اندر. اس کی طرف میں مختصر سا اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل سے بات انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. کہ یہ کسی بھائی کا موبائل بج رہا ہے تو وہ بند کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہوتا. نماز میں ہے تو نماز میں ہی بند کر لیا کریں. بہت عرصہ پہلے، آج جو عیسائی ممالک ہیں، عیسائی، ان کی یہ حالت نہیں تھی جو اب ہے. ان کے ہاں بھی فیملی سسٹم تھا، اور مسلمان معاشروں کے اندر تو الحمدللہ فیملی سسٹم ہمیشہ سے رہا ہے. ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، لیکن اب ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور ہوگا، آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر ہم نے اللہ پر توکل اور اعتماد اور اللہ رب العزت کی باتوں کو چھوڑ دیا، اس کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو یہودیوں نے جس طرح عیسائیوں کے ساتھ حشر کیا، بالکل وہی یہودی مفکرین نے نظریہ پیش کیا
کہ دیکھو تمہارے بچے بہت زیادہ ہیں، اگر اسی طرح بچے بڑھتے چلے گئے مختصر بات کے، پھر تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے؟ زمین میں جو رزق اگتا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یہ جو پیٹرول کی دولت ہے اور یہ جس طرح چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ عیسائی چونکہ ان کے ہاں کوئی دین ہی نہیں تھا، وہ اپنے مسجد اور اپنے مدرسے سے وابستہ ہی نہیں تھے، اپنے علماء کی بات سنتے ہی نہیں تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے عیسائیوں نے ان کی بات پر، یہودیوں کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بچوں کا سسٹم بند کرنا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی بچے زیادہ ہو گئے تو نقصان ہوگا. دوسری بات، انہوں نے، یہودیوں نے یہ جو چیز ڈالی، یہ بات ان کے دل و دماغ میں میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ناولز کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، ہر جگہ پر یہ بات ڈال دی کہ بھائی عورت کو آزاد کیا جائے، وہ بھی کاروبار کرے، وہ بھی گھر سے نکلے، وہ بھی کمائے، نہیں تو پھر تم بھوکے مر جاؤ. پھر دوبارہ وہی بات. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بار بار قرآن کریم میں کہ نحن نرزقکم، رزق کا معاملہ تم اپنے سر پہ نہیں لیا کرو، تم نہیں پریشان ہوا کرو، بھوکے تم نہیں مرو گے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے تورات میں بھی یہی بات فرمائی تھی، انجیل میں بھی یہی بات فرمائی تھی، قرآن میں بھی یہی بات فرمائی تھی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ میں نے یہودیوں کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے دین پر چلتے رہے تو میں اکثر نفیرا، تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ بنا دوں گا. تعداد کے لحاظ سے یہودی دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے یہودی اس وقت دنیا میں سب سے کم ہے، سب سے کم ہے تعداد کے لحاظ سے، چھوٹے سے تھوڑے سے. سارے مل کر آدھے کراچی میں پورے آ جائیں گے، اتنے یہودی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں. بات یہ تھی کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو پٹی پڑھا دی اور وہ بات مانتے چلے گئے. اس وقت اب کرنٹ حالات یہ ہیں جو میں اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہا، آپ ان کے موجودہ حالات کو سرچ بھی کر سکتے ہو. ایک ایک ملک کے بارے میں، یورپ کے سویڈن کا وزیر اعظم اپنی پارلیمنٹ میں رو رہا، تقریر کر کے رو پڑا کہ لوگوں اگر تمہارے بچے نہیں ہوئے تو کیا ہوگا، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ملک بوڑھوں کا ملک ہو جائے گا. بوڑھے ہیں بس سر یہاں پر، بچے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یورپ کے اکثر ممالک کے اندر ماں باپ کو باقاعدہ دیے جاتے ہیں وظیفہ، پیسے، کہ بھائی آپ اپنے بچے، زیادہ بچے ہوں گے ہم زیادہ آپ کو گرانٹ دیں گے. پریشان ہیں وہ کہ اب یہ جو دنیا اس کو چلائے گا کون؟ اولاد ہی نہیں، بچے نہیں رہے. اور یہ جو باتیں ہیں نا یہودیوں کی، اگر مسلمانوں نے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو سب سے زیادہ نقصان آپ بھی کو ہوگا. جن گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں، بچے، ان گھروں کے اندر رونق ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں. جن گھروں میں 1 1 2 2 جو بچے آج کل کا سسٹم ہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ کاروبار کے لیے دنیا کمانے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پیچھے بوڑھے رہ جاتے ہیں. اور بڑھاپا بڑا بھیانک ہوتا ہے. بڑھاپا اگر وہ بچوں والا نہ ہو، دادا دادی نانا نانی کے پاس اگر بچے نہ ہوں تو بتائیں ان کی سکون کے لیے، ان کے کھیلنے کے لیے، ان کے دل بہلانے کے لیے کیا چیز رہ جاتی ہے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتی. تو یہودی سوچ نہیں، اللہ رب کے رسول نے علم دیا کہ بھائی تم پرندوں کی طرح دیکھو پرندے کیا کرتے ہیں کہ بھائی شادی کرتے ہیں. جب ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے انڈے ہیں، بچے ہیں، تو پھر وہ تنکے وغیرہ تلاش کر کے ایک اور آشیانہ بنا لیتے ہیں، اور ان کے اندر ان کو جگہ بھی مل جاتی ہے. کبھی نہیں ہوا ان کے ہاں ہڑتال ہوئی ہو کہ ان کے رہنے کی جگہ ہی نہیں رہی. کبھی پرندوں کے ہاں ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھوکے مر گئے. کچھ نہیں ہوتا. بس اللہ رب العزت کے طریقوں پر تم حکم پر چلتے چلے جاؤ. اللہ رب العزت تمہیں بھی اولاد دے گا، تمہاری نسلوں کو بھی اولاد دے گا، آگے والی نسلوں کو بھی رزق دے گا. کچھ نہیں ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ جن گھروں میں اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمتیں دی ہیں اور زیادہ ہیں، ان کے ہاں برکتیں بھی زیادہ ہیں. کچھ عرصے کے بعد سارے کمانے لگ جاتے ہیں، سارے کھانے لگ جاتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے.
میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں، پھر شاید آپ کو یہ حدیث کا سارا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صاحب کی کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جرمنی میں رہتے ہیں، پاکستانی جرمنی میں رہتے ہیں مسلمان، کہ کہا پڑھ لکھ گئے، کاروبار ہو گئے، شادی ہو گئے، تو ہمارا ارادہ یہ ہے، سوچ تھی اس کی کہ میں مستقبل میں وہیں سیٹل ہو جاؤں گا۔ بڑا پرامن ملک ہے اور بہت زبردست ملک ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے میں نے ایک دن پارک کے اندر ایک بوڑھی اماں کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرالی تھی، ٹرالی پہ ایک بچہ اور وہ بچے کو لے کے جا رہی ہے، سیر کرا رہی ہے اماں بوڑھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی ان کے ہاں بچے ہیں، بوڑھے اماں کے پاس کوئی نہ کوئی پوتا نواسا ہوگا، یہ ان کی اولاد ان کو خدمت کرتی ہوگی، اور یہ ملک اس لیے اچھا ہے کہ میں یہیں رہ لیتا ہوں۔ لیکن کہنے لگے کہ میں نے جب قریب جا کے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا دیکھو کیا حال ہے۔ اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے واپس پاکستان ہی جانا ہے، کیونکہ یہ نعمتیں وہیں ملتی ہیں بھائیو، سمجھو ساری نعمتیں وہاں مل جائیں گی، دین کی نعمت نہیں ملے گی وہاں، اولاد کی نعمت نہیں ملے گی وہاں، اللہ پر توکل کی نعمتیں نہیں ملیں گی وہاں۔ کیا دیکھا قریب جا کر؟ سوچیں آپ۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو ٹرالی پر بوڑھی اماں بچہ لے کے جا رہی تھی وہ بچہ نہیں تھا، وہ پلاسٹک کی گڑیا تھی، اور بوڑھی اماں تھی، اب اس کو بھی کھلونا چاہیے بچہ جیتا جاگتا، لیکن نہیں ہے ان کے پاس، ان کی اولادیں بچے کے چکر میں نہیں پڑتی، بس انجوائے کرے 4 دن کی زندگی۔ انہوں نے بھی انجوائے کیا تھا، آج بڑھاپے کے اندر وہ پلاسٹک کے بچے کھلانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے گھروں کے اندر جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ پوتے پوتیاں کھلاتے ہیں، وہ اولادوں کی نعمتیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھی؟ اگر ہم بھی یہودیوں کے پیچھے لگ گئے اور اپنی اولادوں کا سسٹم بند کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ایک بچہ بہت ہوتا ہے، 2 بہت ہوتے ہیں، ہم ان کو پڑھا لکھا کر بہت اونچی جگہ پر پہنچا دیں گے، تو یاد رکھو بڑھاپا پھر پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلنا پڑے گا۔ کہیں 5-7 ہوں گے تو ان میں ایک تو ایسا ہوگا جو بڑے ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے پر تیار ہو جائے گا، کوئی تو ہوگا ایسا، وہ نہیں ہوگا تو ان کے بچے ہوں گے آنکھوں کے سامنے۔ تو دین پر چلنے کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کے حکموں پر چلنے کی بڑی بولے بھائی برکتیں ہوتی ہیں۔ وہ برکتوں کا مشاہدہ یا نہ ہونے کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں گے کہ وہ تباہ ہو چکے۔ کیا میں شروع میں بات کی کہ انہوں نے دوسری بات یہ سمجھائی یہودیوں نے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالیں، ان کو کمانے کے لیے بھیج دیں، وہ بھی کمانے جائے گی، بندہ بھی کمانے جائے گا، تو ظاہر بات ہے پھر وہ اولاد کے چکر میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ اس سے پھر ان کی ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور بڑی بھیانک صورتحال ہوتی ہے، بہت بہت بری صورتحال ہوتی ہے۔ جن کے پاس دل ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ دیکھو یار یہ عورت ہے، اس کا یہ مقام نہیں تھا، اس کا یہ مقام نہیں تھا کہ ہوٹلوں پر ہمارے سامنے کھانا پیش کرے، اور وہ پریگننٹ بھی ہو، لیکن مجبور ہے کہ وہ اگر ڈیوٹی نہ کی 8 گھنٹے تو کیا کھائے گی۔ مسلمانوں کے فیملی سسٹم میں کیا ہے کہ بھائی تم کماؤ، شوہر کماتا ہے، وہ گھر میں آرام سے بیٹھتی ہے، اور یہ چیزیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے میں لاہور گیا، وہ مجھے لگا کہ ہم سے زیادہ ہی ترقی یافتہ ملک ہو گیا ہے۔ وہاں جس بس کے اندر بیٹھے تو بس میں ٹکٹ لینے دینے والی عورت ہوتی ہے، لڑکیاں۔ اب سوچیں کہ بسوں کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اور وہ ساتھ لڑکی آئے گی، لڑکی بیٹھے گی، پانی دے گی، چائے دے گی، آپ کو ٹکٹ لے گی، پیسے لے گی، یہ سارا وہ کام کروا رہے ہیں۔ کس کا کون سا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک۔ بسوں کے اندر کنڈکٹر کی جو کتنی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ مجبور ہے کرنے پر۔ اور آپ دیکھیں کہ جو عورت باہر جا کر کماتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے کہ اگر 10,000 تنخواہ ہے تو 5,000 کم از کم اس کو اپنے میک اپ پر لگانا پڑتا ہے، اور جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تو اس کو کم از کم میک اپ پر کچھ نہیں لگانا پڑتا،
خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہ گھر میں رہے گی، تو یہ زیادہ کما کر نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ سارے راستے سوچتے ہی رہا کہ دیکھو ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں بہنیں، میرے بیگ میں ایک کتاب تھی چھوٹی سی پردے کی، حیا کی، میں نے وہی اس کو دے کر واپس آ گیا کہ بھائی یہ لے لو، اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر میں نے سوچا کہ دیکھو اگر ہم یہودیوں کے پیچھے چل گئے، ہم نے میڈیا کے پیچھے چلتے چلے گئے، تو یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کیا ہے، مستقبل ہے، کہ پھر لڑکیاں بھی باہر کام کریں گی، لڑکے بھی باہر کام کریں گے، کوئی برگر بیچ رہا ہے، کوئی برگر بیچ رہی ہے، کوئی کیا کام کر رہی ہے، کوئی کیا کام کر رہی ہے، تو فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم پرندوں کی طرح زندگی گزارو، اللہ پر توکل کرو، کم کھا لو، حرام نہ کھاؤ، کم کھا لو، حرام نہ کھاؤ۔ تم یہ نہ کبھی کہو، کبھی زندگی میں نہ سوچو کہ بچے ہو گئے تو کون کھلائے گا، یہ جملہ منہ سے بولتے ہو تو یہ کفریہ جملہ ہے، کون کھلائے گا؟ بھائی ابھی تم مر جاؤ، ابھی آج ہی، تو تمہارے جو ایک دو ہیں ان کو کون کھلائے گا، بتائیں؟ نہیں پھر تو اللہ کھلائے گا، تو اللہ زیادہ کو بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ اچھا، ہم واپس اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں کہ وہ پرندے پہلے شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بعد میں وہ سوچتے ہیں کہ کون کھلائے گا، ان کو اللہ پر توکل ہوتا ہے، فطرت کی زندگی گزارتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑھاپے کے اندر پھر رشتے ڈھونڈتے اور پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب انسانوں میں ہوتا ہے کہ وقت زندگی کا نکال لیا، پھر آ کر فتویٰ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بات یہ ہے، کیا ہم بول سکتے ہیں 40 سال کی بچی ہے، کیا ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں جی نکاح نامے میں 25 لکھوا دیں، 30 لکھوا دیں، جھوٹ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا؟ تو پھر ہم ان کو فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی آپ 25 لکھ لو، جو مرضی لکھ لو، آگے والا جو بندہ ہوگا وہ بھی تو 25 لکھ رہا ہے، وہ بھی تو جھوٹ ہی بول رہا ہے، دونوں بوڑھے ہیں، اور بڑھاپے میں شادیوں کے بعد زیادہ تر وقت ڈاکٹروں کے پاس بیٹھ کر ہی گزرتا ہے۔ آپ کسی ایسے ڈاکٹروں کے پاس جائیں جو گائناکالوجسٹ ہوں اور بچوں کے معاملات میں ہوں، تو وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیا جی وقت پر شادی نہیں کی اب اولاد نہیں ہو رہی، اگر اولاد ہوتی ہے تو ایک آدھا بچہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے ہیں، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، عورتیں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ جی کسی نے لگتا ہے ہم پر بندش کروا دی ہے، اور وہ خود پریشان نہیں ہوتی، پھر فون کر کر کے بھی پریشان کرتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بندش کروا دی ہے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، سب سے بڑی بندش خود تم نے کروائی، 40 سال کی عمر میں شادی کر کے بندش خود تم نے کروائی۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت بنایا تھا، ایک پرائم پیریڈ بنایا تھا کہ اس وقت جوانی میں شادی کرو گے تو خود بخود اللہ رب العزت اولاد کی نعمتیں دے دے گا، کوئی کسی پر بندشیں نہیں کروا سکتا۔ اور یہ میں آپ کو سائنسی تحقیق بھی بتا دیتا ہوں ساتھ، چلو اپنا موضوع پیچھے رہ دیں، کہ جن خواتین کی اولاد ہوتی ہے ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور وہ اپنے گھر بار کے اندر خوش بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، جو جان بوجھ کے بند کرواتی ہیں، وہ بیمار بہت زیادہ ہوتی ہیں، جلدی اموات بھی انہی کے اندر ہوتی ہے۔ اور بہت ساری سائنسی تحقیقات ہیں جو قرآن کے مخالف چلنے کے نقصانات کی بنا پر ہوتی ہیں۔ یہ تو میں نے شاید آپ کو بتایا ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ماں کو حکم دیا کہ ماں ہے، ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلاؤ، لیکن یہودیوں نے ہی سمجھایا تھا، پہلے ان کو تباہ کیا عیسائیوں کو، اب ہمیں کر رہے ہیں کہ نہیں ماں 2 سال کیسے دودھ پلائے گی، تو وہ کمانے کب جائے گی، یہ کیا کب کرے گی، آپ ایسے کریں ڈبے کا دودھ پلائیں۔ آج کل آپ کینسر کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، کراچی میں ہے نا کرن ہاسپٹل اور کینسر کے ہاسپٹل، جہاں پر بریسٹ کینسر کے زیادہ تر خواتین آ رہی ہیں، بریسٹ کینسر کی بے شمار خواتین آ رہی ہیں، وہاں ڈاکٹر لکھ کر ہر عورت کو پکڑا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤ گے تو کیا ہوگا، بریسٹ کینسر ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے رہیں زندگی میں تو کیا ہوگا؟ ان بیماریوں
इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से बचे रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात में फरमाया कि बस मुख्तसर इतनी सी कहानी है कि तुम परिंदों की तरह अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह तुम्हें रिज्क मुहैया करेगा। कैसे मुहैया करेगा भाई? जैसा कि परिंदों को मुहैया करता है, वो जाते हैं खाली पेट, आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा, लोगों को उभारा, फरमाया 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब व किताब। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कौन होंगे? फरमाया वो लोग होंगे अल्लज़ीना यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाबिन हुमुल लज़ीना ला यस्तरिकून, जो बिला वजह फजूल किस्म के धम झाड़े नहीं करवाते, वला यततय्यरून, हर चीज के अंदर नहूसत और बदशगुनी के चक्करों में पड़ते नहीं हैं, बल्कि अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। बिला वजह नहूसत की बातें नहीं उनके अंदर पाई जाती। गाड़ी के अंदर जूती लटकाई हुई है, घरों के दरवाजों के ऊपर वो जो घोड़ों की नालें लगाई हुई हैं, कोई काली पट्टी लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है। क्यों भाई? इससे ये हो जाएगा, इससे ये बच जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होता इससे। अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बस अल्लाह का वो तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल की हकीकत को समझाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इंसान है, हम गलत भी समझ जाते हैं, गलत भी समझ जाते हैं, लोग हैं गलत समझ के बैठ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदा आया, ऊंट के ऊपर आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तवक्कुल की तालीम देते हैं, बताएं अदउहा, मैं ऊंट को यहीं दरवाजे पर उसकी रस्सी को छोड़कर आ जाऊं अंदर, या आकिलुहा, उसको बांधूं? आपने अब देखें, तवक्कुल है अल्लाह पर, तवक्कुल का तो मतलब यही है ना कि छोड़कर आ जाओ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर तवक्कुल तो यही होना चाहिए था, छोड़कर आ जाओ। लेकिन आपने वो नहीं समझाया। आपने फरमाया कि आकिलहा, पहले उसकी रस्सी को कहीं बांधो, अच्छी तरीके से बांधने के बाद वह तवक्कल, अब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो। पहले कोई सबब इख्तियार करो, उसके बाद क्या करो? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल करो। सुस्ती काहली को बंद कर दिया। ऐसा नहीं करो कि बैठे रहो और सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाएगा। हिफाजत और मेहनत के सारे असबाब सिखा दिए इस हदीस के अंदर कि तमाम हिफाजती तरीके इख्तियार करने के बाद अब तुम परेशान नहीं हो, अब तुम अल्लाह पर तवक्कुल कर लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजती तदाबीर के अंदर बताया था ना, आयतुल कुर्सी मशहूर है, सुना होगा आपने कि घर के अंदर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, आप अपने ऊपर भी आयतुल कुर्सी पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के हदीसों में आता है दरवाजा बंद कर दें। तो उलमा बयान करते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद कर दें, खुला ना छोड़ दें। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर के गेट को बंद कर दें, आयतुल कुर्सी पढ़ दें, अब तुम तवक्कुल कर लो, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर ईमान और यकीन बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। तो पहले बंदे को कहा कि तुम सबब इख्तियार करो हिफाजती, पहले को कहा कि तुम मेहनत करो, इल्म सीखो, जिद्दोजहद करो, कोशिश करो, उसके बाद अब तुम क्या करो? अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल करो। इमाम जोजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम जोजी रहमहुल्लाह ने इस हदीस से जो मैंने आपके सामने आगे पेश की, एक इल्मी बात बताते हैं और साथ साथ हमें तवक्कुल भी समझाते हैं। तवक्कुल की जो गलत सोचें हमारे अंदर पैदा हो गई हैं उसको भी समझा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, परिंदों की हदीस बड़ी मशहूर है, आपने सुना कि जो तुम तवक्कुल करोगे परिंदों की तरह तो क्या होगा? अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ अता फरमाएगा। लेकिन परिंदे जब देखते हैं कि उनका बच्चा अंडा आ गया है तो वो फिर क्या करते हैं? बैठे नहीं रहते, बल्कि तिनके तलाश करते हैं, घोंसले को बड़ा करते हैं, घोंसला अलग भी बनाते हैं कि इन बच्चों के लिए भी एक कोई ना कोई घोंसला बन जाए। यानी कोशिशें शुरू पहले से ही कर देते हैं, वो उनके दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत डाल देते हैं। इससे इमाम नववी ने हमें समझाया, इमाम जोजी रहमतुल्लाह ने कहा कि ए बंदा गाफिल, तुझे तो पता है कि तेरा घर कब्र में है, तुझे तो पता है कि तेरा महल ऊपर जन्नत में है, क्या तू उसके बनाने के लिए फिक्र करता है?
اس کے قبر میں جانے اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کبھی سوچا؟ یا تم وہاں پر بھی توکل چلا رہے ہو کہ نہ نماز روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ توبہ نہ استغفار، بس غفلت کی زندگی، اور پوچھیں تو کیا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے نا، اللہ ہے نا؟ تو کہا کہ نہیں، توکل ایسا نہیں ہوتا۔ توکل دنیا کے اسباب میں تو سمجھا دیا، لیکن یہ نہ کرنے لگ جانا کہ آپ قبر کے انگارے جمع کرو اور کہو کہ مجھے اللہ پر توکل ہو رہا ہے، آپ حرام جمع کرتے چلے جاؤ اور کہو کہ جنت میں محل بن رہے ہیں۔ ایسا نہیں توکل، بلکہ پہلے ہی سوچ بچار شروع کر دیں کہ میرا اب وقت شروع ہو گیا ہے، گھنٹی بج گئی ہے کہ میں نے جب میرا ہر سال نیا آتا ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، جب جانے والا ہوں تو میں کیا کروں گا، میرا وہاں کون سا گھر ہوگا۔ دنیا کے گھروں کی فکر تو ہے ہمیں، لیکن وہاں کون سا گھر ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ایک مقام پر ہر جگہ پر توکل توکل توکل، اللہ پر بھروسہ، لیکن خالی بھروسہ نہیں، خالی توکل نہیں، پہلے کوشش پھر بھروسہ، پہلے کوشش پھر توکل، بس یہ یاد کر کے چلے جائیں، سبق رٹ کے چلے جائیں بچوں کی طرح سمجھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، آپ یاد ہے مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کے درخت کے نیچے تم لیٹ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اللہ رب العزت موجزانہ طور پر تمہیں اس کا پھل عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، تم ایسے کرنا کہ کھجور کے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر کھینچنا، جھنجھوڑنا، درخت کے تنے کو ہلانا، پھر تمہیں اللہ رب العزت تازہ بتازہ کھجوریں عطا فرمائے گا، وہ تم کھاتے رہنا، اور تمہارے یہ جو ایام ہے 9 مہینے کے ایام، یہ گزر جائیں گے اچھے طریقے۔ علماء نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا، بھائی سمجھ میں آ رہی ہے، اتنا بڑا معجزہ کر دیا کہ بغیر باپ کے اللہ نے کیا دے دیا؟ اولاد دے دی، تو یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پلیٹ بھر کے سامنے فرشتے کھجور رکھتے کہ کھاتے رہو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن سمجھایا اللہ رب العزت نے کہ نہیں اے انسان، کوشش تو کر تھوڑی، تو کھجور کے درخت کے پاس جانا، اس کو جھنجھوڑنا، آگے میں کام کر دوں گا، پھر میں تمہیں کھجوریں دے دوں گا۔ نہیں سمجھ میں آئی کہ جب اللہ رب العزت تو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما رہا ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، تو بغیر اسباب کے، بغیر میری کوشش کیے، بغیر میرے کھجور کے تنے کو ہلائے ہوئے گھر بیٹھے ہی مجھے کھجوریں بھی دے دینا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے بہت سے کام خود بھی کر دیتا ہے، لیکن بہت سے کام انسانوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تو بھی کچھ کر۔ اب نہیں آئی، آپ دیکھیں ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ غار ثور کے اندر پناہ پکڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، توکل دیکھیں، کہا ان اللہ معنا، اللہ ہے نا میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ کتنا عظیم یقین اور توکل ہے۔ لیکن یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قولی توکل نہیں کیا بھائی، پہلے کیا کیا؟ پہلے اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا، پھر اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لیا، پھر اپنے ساتھ ایک گائیڈ کو لیا، پھر اپنے ساتھ 3-4 دنوں کا راستوں کا کھانا بھی لیا۔ یہ کرنے کے بعد اب فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ۔ اب تو میرے خیال میں کافی سمجھ میں آ گئی ہوگی، مطلب بہت کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے اوپر توکل کیا۔ توکل یہ ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کھانا بھی نہ لو، راستے کا مل جائے گا، لیکن امت کو غلط سبق پڑتا، وہاں تو فرشتے لے آتے، لیکن میرے اور آپ کے لیے تو راستے کے اندر فرشتے کچھ نہیں لاتے نا۔ اس لیے سمجھایا کہ پہلے سواری لو، پہلے گاڑی لو، پہلے کھانا ساتھ کا لو، پہلے خرچہ لو، اب تم نکلو گے تو اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری مدد فرما دیں گے۔ آگے چلیں، اللہ رب العزت نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے یہ کرو کہ لوگوں سے معاملہ کرنے لگے ہو تو مشورہ کر لو،
بھائی کچھ خریدنے لگے ہو, شادی کرنے لگے ہو, خود اپنی بچوں کی کچھ بھی کرنے لگے ہو تو کیا کرو؟ بولے بھائی بہت کم ٹائم ہے, مشورہ کر لو. پھر اب کیا کریں؟ جب تمہیں یقین ہو جائے فتوکل علی اللہ, اب اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کر لو. خام خواہ اپنے آپ کو دوسروں کو استخاروں کے چکر میں نہ ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, کبھی استخارہ نہیں کیا. صحابہ نے شادیاں, کوئی صحابی دنیا میں ایسا نہیں تھا جس کی ایک سے زیادہ شادی نہ ہو. 2 شادیاں کرتے تھے سارے, 3 4 سارے کرتے تھے, لیکن یہ استخاروں والا چکر نہیں کرتے تھے. یہ ایسا بہانہ تلاش کر لیا لوگوں نے کہ رشتہ رد کرنا ہے تو بہانہ کیا بولے, نہیں جی پسند نہیں ہے, پھر لوگ ناراض ہوں گے, رشتہ دار ہیں, آپ تو غریب ہیں, آپ تو جہیز نہیں دیں گے, پھر بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے آپ تو دیندار ہو, داڑھی رکھی ہوئی ہے, شرم نہیں آتی, جہیز کی بات کرتے ہو. تو بہانہ کیا لگاتے ہیں جی, ہم نے استخارہ نکلوایا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے نو, ہمیں خواب میں آیا ہے کہ نو نہیں کرو. اور یہ جھوٹ ہوتا ہے, کسی کو کبھی یہ خواب کوئی نہیں آتا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم خواب میں دیکھنا یس اور نو لکھا ہوگا, نہیں ہوتا. کبھی کسی مولوی کو بھی خواب نہیں آتا جو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے آپ سے کنڈلی نکالی ہے, آپ یہ کر لو. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ مہینے ٹیسٹ کرو, فلاں چیک کرو, عمرے چیک کرو. مسلمانوں میں تو کیا ہوتا ہے, اذا عزمت, جب تم نے ارادہ کر لیا کیا کریں, فتوکل علی اللہ, توکل کرو, بس ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے. ہم نے آج تک یہی دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کے اندر جب بھی شادیاں ہوئی بس شادی ہو گئی, اللہ رب العزت نے وہ بے جوڑ شادیوں میں بھی برکتیں ڈالی, بڑی بڑی برکتیں ڈالی. یہ جو ہم آپ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے, انہی برکتوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ بھی اسی چکروں میں پڑے رہتے کہ جی ہم استخارہ نکالیں گے, جوڑ کی تلاش کریں گے, کریں گے, ان کی شادیاں نہیں ہونی تھی کم از کم. تو اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے, وشاورہم فی الامر, پہلے کیا کریں جی, مشورہ کریں. اس کے بعد کیا کریں, اذا عزمت, جب ارادہ پکا ہو جائے, فتوکل اللہ, تو اللہ پر توکل کر لے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. آج یہ ایک بزرگ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کی حالات زندگی کا ایک واقعہ پڑا, جو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی, سادہ سا واقعہ ہے, لیکن سمجھانے کے لیے, توکل بتانے کے لیے. ان کے ایک شاگرد تھے شفیق بلخی, وہ ان سے تاجر تھے, وہ تجارت کرتے تھے. وہ اجازت لے کر گئے کہ میں لمبے سفر پر جا رہا ہوں تجارت کے لیے, لیکن دوسرے ہی دن واپس آ گئے. وہ بزرگ نے پوچھا کہ آپ تو گئے تھے مہینوں کے لیے تجارت کرنے گئے تھے نا, اب واپس آ گئے. کہا راستے کے اندر میں نے توکل کا ایک واقعہ دیکھا کہ اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے, لہذا میں واپس آ گیا. کیا دیکھا؟ کہا جنگل کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ تھا, اندھا پرندہ, بیمار, اڑ نہیں سکتا تھا. ایک پرندہ دور سے آتا تھا, اس کے منہ میں چونچ میں کیا ڈالتا تھا, دانا ڈالتا تھا, اور وہ چلا جاتا. میں نے کہا کہ دیکھو, جو اللہ اس اندھے پرندے کو, بیمار اور معذور پرندے کو کھلا رہا ہے, کیا مجھے نہیں کھلائے گا؟ میں واپس یہاں آ گیا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. تو یہ یہاں بات سمجھ میں میرے اور آپ کے تو آ گئی, لیکن جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا اس نے غلط. تو اس بزرگ نے, جو عالم دین بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ابے بے وقوف, تو نے یہ پرندہ دیکھا جو بیمار تھا اور وہ اڑ بھی نہیں سکتا تھا, اللہ اس کو کھلا. بولے بھائی رہا تھا, تو نے اس پرندے کو نہیں دیکھا جو اڑ کے جاتا تھا, دانا اٹھا کے لاتا تھا اور کھلاتا تھا. تو اس بیمار اور معذور پرندے کی طرح کیوں بن رہا ہے کہ تجھے کوئی کھلائے؟ تو اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنتا کہ جو دانا چپ کر آتا ہے اور کھلاتا ہے؟ تو نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ الید العلیاء, اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے, خیر بہتر ہوتا ہے من ید السفلی, نیچے والے ہاتھ. تم کھلانے والے بنو, کھانے والے نہ بنو. تم صدقہ و خیرات کرنے والے بنو, صدقہ و خیرات لینے والے نہ بنو. تم توکل کر کے بیٹھے رہو گے تو تم لینے والے بن جاؤ گے, اور تم اگر توکل کر کے تجارت کرو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ زکات دینے والے بن جاؤ گے. تو تم اس پرندے کی طرف تو دیکھو نا جو کوشش کر کے لا کر کھلاتا ہے غریبوں کو. تم وہ کیوں بن رہے ہو جو تم نیچے والا پرندہ ہے؟ تم اوپر والا ہاتھ بنو.
تو توکل آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، اللہ کے حکم کے مطابق بھروسہ کریں اور اس کے حکم کے مطابق جد و جہد کوشش کریں، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کریں، تو دیکھنا کہ اللہ رب العزت کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہنے دیتا۔